Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، آج کے اس مبارک دن، مبارک محفل و مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر چند منٹ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی، میرا تو عقیدہ اور دعویٰ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے، اگر اس کا تذکرہ کیا جائے، اس چیز کو بیان کیا جائے، تو میرے بھائی وہ بھی سیرت ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مکہ کی طرف ہو گئی، مکہ کی نسبت میرے نبی کی طرف ہوئی. اگر مکہ کا تذکرہ کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، تو میرے بھائیوں یہ بھی سیرت ہے. میرے نبی کی نسبت مدینہ کی طرف ہو گئی، اگر مدینہ کی فضیلت کو بیان کیا جائے، اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے، تو میرے بھائی یہ بھی سیرت ہے. میرے نبی کی نسبت پہاڑ کی طرف ہو گئی، اگر غار حرا کا تذکرہ کیا جائے، اس پہاڑ کی تعریف کی جائے، تو میرے بھائیوں یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے. میرے نبی کی نسبت صحابہ کرام کی طرف ہو گئی، اگر اس مقدس جماعت کا تذکرہ کیا جائے، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے، تو میرے بھائیوں یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے. سیرت کے ایک باب نہیں ہیں، سیرت کے کئی باب ہیں. یہاں تک کہ سیرت کے کئی موضوع ہیں، ہزاروں سینکڑوں موضوع نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں موضوع ہیں. لیکن پھر بھی میرے نبی کی شان، میرے نبی کی حمد، میرے نبی کی تعریف میرے بھائی مکمل نہیں ہو سکتا. عربی کا ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے ہیں.
لیکن انہوں نے 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جو الفاظ میرے بھائیو شعر میں انہوں نے کہا، جو آخری ان کا شعر تھا وہ قابل غور ہے، قابل سماعت ہے۔ اس 40,000 اشعار کا ترجمہ اردو کے ایک شاعر نے کیا ہے، اس کا میرے بھائیو مفہوم یہ ہے، وہ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد وہ شاعر کہتا ہے میں نے 40 سال کی فکر کو نچوڑ دیا ہے، میں نے اپنی 40 سال کی محنت کو نچوڑ دیا ہے، لیکن مدح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ابھی باقی ہے۔ اندازہ کریں 40,000 اشعار 40 سال تک وہ لکھتے رہے، اس کے بعد کیا فرما رہے؟ اللہ کے نبی کی شان ابھی باقی ہے، ان کی تعریف ابھی باقی ہے۔ کوئی بھی میرے بھائیوں میرے نبی کی مکمل شان بیان نہیں کر سکتا، میرے نبی کی شان ہی بڑی نرالی ہے۔ ہاں آج بہت سارے لوگ صحابہ کرام کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں میرے بھائی، جس طرح سے تم بغیر نبی کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح تم بغیر صحابہ کے نبی تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے صحابہ کی جماعت تو وہ مقدس جماعت ہے جس کی تعریف میرے اللہ خود فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے نبی کی خواہش پر میرے اللہ نے قبلہ بدل دیا، اور صحابہ کرام کے طریقے پر میرے اللہ نے تو شریعت ہی بدل دی۔ میں آپ کو بتاؤں گا میرے اللہ نے شریعت کیسے بدلی ہے، میں نبی کی خواہش پر قبلے کو کیسے تبدیل کیا۔ میں نبی کی شان بڑی نرالی ہے۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا میں کیا تذکرہ کروں؟ صحابہ کی مخالفت کرنے والوں، صحابہ نے تو میرے نبی کا ہر موقع پر ساتھ دیا ہے۔ خدا کی قسم ابو بکر سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ابو بکر سے صحابہ سے مسلمانوں کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ خدا کی قسم اگر صحابہ میرے نبی کے ساتھی نہ ہوتے، اگر صحابہ کرام نے میرے نبی کی چوکھٹ کی پہرے داری نہ ہوتی تو مسلمان صحابہ کے دیوانے نہ ہوتے۔ اگر بدر کے میدان میں کتنے صحابہ، شاید کسی کو معلوم ہو، 14 صحابہ کی لاشیں بدر کے میدان میں تڑپ گئی، لیکن صحابہ نے نبی کی چوکھٹ کی پہرے داری نہیں چھوڑی۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کی لاشیں تڑپ گئی، لیکن صحابہ کرام نے نبی کی چوکھٹ کی پہرے داری نہیں چھوڑی۔ حنین کے میدان میں 19 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے نبی کی چوکھٹ کی پہرے داری نہیں چھوڑی۔ تبوک کے میدان میں 6 صحابی شہید ہو چکے، لیکن پھر بھی انہوں نے میرے نبی کی میرے بھائی چوکھٹ کی پہرے داری نہیں چھوڑی۔ صحابہ نے جان لگا کر، مال لگا کر، بچے یتیم کرا کے، بیوی کو بیوہ کرا کے، اور صحرا کے افریقہ کے جزیروں پر پہنچ کر، چین کے صحرا پر پہنچ کر، قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچ کر، اور قیس و کسریٰ کی حکومتوں کو، سلطنتوں کو للکار کر اللہ کے نبی کی دین اور اللہ کے نبی کی چوکھٹ کی پہرے داری کی ہے۔ اگر صحابہ نے میرے نبی کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو ہم بھی صحابہ کے دیوانے نہیں ہوتے۔ یہ مسلمانوں میں بھی آج صحابہ کی مخالفت کرنے والے سے وہی کہتا ہوں جو حضرت سفینہ نے کہا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، کوئی شخص کسی پیر سے پیار کرتا ہے، اس پیر کے پاس جا کے کہے پیر جی میں آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن دوسرا شخص پیر کے پاس جا کر کہے اے پیر میں آپ کے غلاموں سے پیار کرتا ہوں، تو میرے بھائیو دوسرے والے شخص کے الفاظ میں زیادہ محبت نظر آتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں سفر کر رہے، اچانک راستے میں شیر آ جاتا ہے۔ شیر حضرت سفینہ کے اوپر حملہ کرنے کو ہوتا
سفینہ نے کہا اے شیر ذرا ٹھہر جا، تجھے پتا بھی ہے میں کس کا غلام ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ کتابوں کے اندر میرے بھائیو آتا ہے وہ شیر اپنی زبان سے کچھ الفاظ نکالتا ہے، اس کے بعد اپنی گردن جھکا دیتا ہے۔ حضرت سفینہ اس شیر پر سوار ہوتے، شیر پر سوار ہو کر مدینہ آتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت پہ پہنچتے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنا پورا واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول، میں بیابان جنگل میں جا رہا تھا، اچانک سامنے میرے شیر آ گیا، وہ میرے اوپر حملہ آور ہونے کو تھا۔ میں نے کہا اے شیر میں محمد کا غلام ہوں۔ شیر رک گیا اور انہوں نے اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہے، یا رسول اللہ میں حیران و پریشان ہوں، یہ شیر مجھے اپنے پیٹھ کے اوپر مجھے سوار کر کے مدینہ میں چھوڑ کے گیا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے بتائیے تو شیر نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اے سفینہ، تیری اس واقعے کی پوری خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے مجھے پہنچا دیا ہے۔ اے سفینہ، جب تو نے شیر سے کہا تھا میں محمد کا غلام ہوں، تو شیر نے کہا اے محمد کے غلاموں، میں تو محمد کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ اے صحابہ کی مخالفت کرنے والوں، ہم تو اللہ کے نبی کے غلاموں کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کے غلام صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی کے پہرے دار صحابہ کرام ہیں، ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں۔ خدا کی قسم آپ بغیر صحابہ کے نبی تک نہیں پہنچ سکتے اور بغیر نبی کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسا کہ خود میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، مجھے تم راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے، مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں سب سے پہلے میرے نبی سے پیار کرنا ہوگا، تم خود بخود میرے تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے نبی کی شان میرے بھائیو بڑی نرالی ہے، میرے نبی کی شان بڑی نرالی ہے، اتنی نرالی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کی شان تو وہ شان ہے، میرے نبی کی ہر خواہش، میرے نبی کے دل میں جو خواہش ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً پورا کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو واقعہ بتاتا چلوں، میرے نبی انبیاء کی امامت کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے جو آج ہم نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے، پہلے میرے بھائیو ہمارا قبلہ خانہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نبیوں کی امامت کر رہے، نبی کے دل میں خواہش ہوتی ہے دونوں جہاں کے دل میں کہ کاش بیت المقدس کے علاوہ قبلہ خانہ کعبہ ہونا تو میرے بھائیو یہ چاہیے تھا۔ میرا اللہ انتظار میں نبی سے کرواتے، کم سے کم نماز مکمل کر لے، سلام پھیرے، دعا کرے، اس کے بعد جبریل کو بھیجتے اور کہتے اے محمد آج کے بعد لوگ قبلہ کو یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ مان کر اس کی طرف نماز پڑھیں گے، بیت المقدس قبلہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے اللہ پہ قربان جاؤں، اپنے نبی کی شان پہ قربان جاؤں، میں اپنے نبی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کو ذرا بھی انتظار نہیں فرمایا، میرے نبی نماز پڑھا رہے، نماز کی حالت میں جبریل آ گئے اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے نبی نماز میں ہی آپ اپنا منہ، اپنا رخ، اپنا بدن خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے۔ آج کے بعد سے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، بیت المقدس کی طرف کوئی بھی منہ کر کے نماز لوگ نہیں پڑھیں گے۔ اندازہ کریں میرا اللہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہوگا جس نبی کو آج ہم نے بھلا دیا۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر، مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ میرے بھائیو میرا اللہ احسان جتلانے کا عادی نہیں تھا، میرا اللہ احسان کیوں جتلا رہا، کس چیز کے لیے جتلا رہا،
کس تحفے کے لیے جتلا رہا میرے بھائی تو وہ تحفہ بھی بہت نرالی ہوگی، وہ ذات بھی بڑی نرالی ہوگی، اس کی شان بھی بڑی نرالی ہوگی۔ میرے بھائیو ہم نے توریت کو دیکھا، انجیل کو دیکھا، زبور کو دیکھو، صحیفوں کو دیکھا، 127 صحیفوں کو میرے اللہ نے زبور کو نازل کیا، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے توریت کو نازل کیا، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے 127 صحیفے نازل فرمائے، احسان نہیں جتلائے۔ میرے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام کے تمام نبیوں کو پیدا فرمایا، کسی نبی کو پیدا کر کے میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے اللہ نے انسان کو کھانے کے لیے کھانا عطا فرمائے، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے انسان کو پانی پینے کے لیے پانی، میٹھی پانی عطا فرمائے، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات میرے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے یوسف کو کنویں سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے یعقوب کو 40 سال کے بعد اپنے بیٹے یوسف سے ملایا، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، خوبصورت آواز عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے سلیمان کو بہت بڑی یعنی پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اے مسلمانوں، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے موسیٰ کو دریا سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے عیسیٰ کو قید خانے سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ آپ اندازہ تو کریں، میرے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ اس انسان کو میرے اللہ نے سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمائے، احسان نہیں جتلایا۔ سننے کے لیے کان دیے، احسان نہیں جتلایا۔ بولنے کے لیے زبان دی، چکھنے کے لیے زبان دیے، احسان نہیں جتلایا۔ میرے اللہ نے سونگھنے کے لیے ناک دیے، چبانے کے لیے دانت دیے، لیکن میرے اللہ نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، میرے بھائیوں میرے اللہ نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ آپ اندازہ تو کریں، اندازہ تو کریں، میرے اللہ نے ساری کی ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ہم نے آسمان کی بناوٹ میں بھی غور و فکر کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ چاند سورج میں بھی غور و فکر کیا، اس کی روشنائی میں غور و فکر کیا، میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ آسمان کو دیکھا کس طرح سے میرے اللہ نے بغیر کھمبے بغیر ستون کے پیدا فرما دیا، احسان نہیں جتلایا۔ سمندروں کی طغیانی کو دیکھا، احسان نہیں جتلایا۔ دریاؤں کی موجوں کو دیکھا، میرے بھائیو میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن میرے اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مسلمانوں، تمہارے اندر جو میں نے اپنے نبی کو بھیجا، وہ نبی اتنی قیمتی چیز میرے پاس تھی، اس کو بھیجنے کے بعد میں بغیر احسان جتلائے نہ سکا۔ اندازہ کریں ہمارے نبی کی شان، کہ بھائیو ہمارے نبی کی شان تو وہ شان ہے جس نبی کا امتی ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو مجھ سے نبوت کو چھین لے، تو مجھے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی ہے، اور زکریا علیہ السلام نے بھی دعائیں کی ہے، یا اللہ تو مجھ سے نبوت چھین لے اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ لیکن آج ہم بغیر مانگے بغیر کہے آج ہمیں اللہ نے اپنے حبیب اپنے چہیتے نبی کا امتی بنایا، تو میرے بھائی ہم نے اس نبی کا کیا حق ادا کیا؟ ذرا سوچے تو صحیح، جس نبی کی اتنی شان نرالی ہے، جس نبی کی چوکھٹ کی پہرے داری صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹا کر کیا، زنینہ میں کہ آنکھ نکال دی گئی تھی لیکن انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا تھا، لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی تھی لیکن انہوں نے اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا تھا، حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، ان کے بدن کے اندر سے دل نکال کر ہندا نامی عورت نے چبا لیا تھا لیکن انہوں نے نبی کا دین نہیں چھوڑا تھا۔ اے مسلمانوں، تم تو چند روپیوں کی خاطر آج اپنے نبی کے دین کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو مشرک بنانے کو تیار ہو۔
کبھی ہم نے سوچا اس نبی کا ہم نے کیا حق ادا کیا، جس نبی سے میرا اللہ اتنا پیار کرتے ہیں، جس نبی کا تھوڑا انتظار کرنا بھی میرے اللہ کو گوارا نہیں۔ میرا اللہ کیا فرما رہا کہ لوگوں، جو نبی میں نے تمہارے اندر بھیجا ہے، امت مسلمہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، وہ ایسی چیز ہے جو میرے پاس بھی ایک تھی، میں نے تم کو وہ پھول عطا فرمایا ہے جو میرے بغیا میں بھی ایک ہی پھول تھا، میں نے تم کو وہ ہیرا عطا فرمایا جو میرے سمندر میں بھی ایک ہی ہیرا تھا، دیکھنا تم اس کے حق کو ضائع نہ کر دینا۔ تبھی ہم نے اس نبی کے حق کے بارے میں میرے بھائی ہم نے سوچا، آج تو ہم اپنے بچوں کو دین پڑھانے کو تیار نہیں، اپنے نبی کے حق ہم کیا ادا کریں گے؟ اپنے نبی کی میں شان آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک عیسائی حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور اپنی نبی کی تعریف کرنے کے انداز میں آتا اور آ کر کہتا ہے مولانا کے پاس، عیسائی کہ حضرت ہمیں ایک مسئلہ بتائیے، آپ کو تو معلوم ہوگا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ خود فرماتے ہیں، آپ کے قرآن میں بھی آیا اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، یعنی ہمارے نبی عیسیٰ اوپر ہیں اور آپ کے نبی قبر کے اندر سو رہے ہیں، آپ کے نبی نیچے ہیں، تو بھلا بتائیے ہمارے نبی اوپر ہوئے یا آپ کے نبی؟ مولانا نے فرمایا، بہت اچھا جواب اس عیسائی کا دیا۔ فرماتے ہیں میرے بھائی، جھاگ جو ہوا کرتا ہے، یعنی جو ہم کپڑا دھلتے ہیں اسے جو پھین نکلتا ہے، مولانا فرماتے ہیں جھاگ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر ہی ہوا کرتا ہے، جو ہیرا ہوتا ہے، جو قیمتی موتیاں ہوا کرتی ہے، وہ ہمیشہ سمندر کے نیچے ہی ہوا کرتی ہے۔ پھر اس عیسائی نے دوسرا سوال کیا، اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کی تعریف کرنے کے انداز میں، اپنے نبی کی شان بڑھانے کے انداز میں۔ وہ عیسائی کہتا ہے حضرت ہمیں ایک اور مسئلے کا جواب دے دیں۔ 3 شخص ہے، ایک آدمی سفر کر رہا، دوسرا آدمی سو رہا ہے اور ایک آدمی جگا ہوا ہے۔ ایک آدمی جو سفر کر رہا، سفر کرتے کرتے وہ ایک بیاباں جنگل میں پہنچ گیا، جنگل میں پہنچ کر وہ راستہ بھول جاتا ہے۔ اے مولانا ہمیں بتائیے تو صحیح، وہ آدمی جو راستہ بھول گیا ہے وہ راستہ سوئے ہوئے شخص سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے پوچھے گا؟ یہ مسلمان اس عیسائی کا مقصد یہ تھا، اگر مولانا فرماتے کہ وہ آدمی جگے ہوئے سے راستہ پوچھے گا تو وہ عیسائی کہتے تمہارے نبی تو قبر کے اندر محمد رسول اللہ سو رہے ہیں اور ہمارے نبی عیسیٰ آسمان پر زندہ ہیں، تو ہمارے نبی سب سے اوپر ہوئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں میرے بھائی، جو شخص راستہ بھول گیا ہے اس کو چاہیے کہ سوئے ہوئے شخص کے پاس بیٹھ جائے، اس لیے کہ جو جگا ہوا شخص ہے راستے کا اس کو بھی خبر نہیں۔ ہم مسلمانوں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے 40 سال پہلے اس دنیا کے اندر آئیں گے اور دین محمدی کے طریقے پر وہ عمل کریں گے۔ مولانا فرماتے ہیں جو جگا ہوا ہے اس کو بھی راستے کا پتہ نہیں، چاہیے کہ وہ بھی بیٹھ جائے، راستہ جو بھولا ہے وہ بھی بیٹھ جائے، جب سویا ہوا شخص جاگے تو وہ دونوں اس سے راستہ پوچھ لے۔ میرے نبی کی شان تو میرے بھائیو یہ ہے۔ ایک اور اسی طریقے کا واقعہ ہے، عیسائی آتے ہیں ہمارے مولانا قاسم نانوتوی کے پاس ایک سوال لے کر، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے نبی کی شان، عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی نرالی ہے، ہمارے نبی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اندھوں کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا ہوتا تھا اس کو، نابینا جو ہوتا تھا اس کو بینا کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ تو مولانا فرماتے ہیں میرے بھائی، تمہارے نبی جو تو
نابینا کو بینا کر دیتے تھے، مردوں کو اندھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے اندر سے روح صرف پرواز کرتی تھی، وہ اللہ سے دعا کرتے پھر وہ دوبارہ روح اس کے اندر آ جایا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے اندر روح پہلے تھی۔ ہمارے نبی کی کیا مثال، ہمارے نبی کی شان تو بڑی نرالی ہے۔ ہمارے نبی نے تو اس چیز کو بھی زندہ کر دیا جس کے اندر میرے اللہ نے کبھی بھی روح ڈالی ہی نہیں۔ آپ کو ابو جہل کے ہاتھوں کے کنکریوں کا واقعہ یاد نہیں؟ ابو جہل آ کے کہتا ہے محمد بتا تو صحیح میری مٹھی میں کیا کنکریاں لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل کہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی۔ تو کنکریاں میرے بھائی اندر سے آواز لگاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر عیسائی مولانا سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں حضرت؟ ہمارے نبی کی والدہ کتنا پاکیزہ تھی جس کا تذکرہ آپ کے قرآن میں بھی آیا ہے، ان کے پاک دامنی کا، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا۔ تو مولانا فرماتے ہیں میرے بھائی آپ کے نبی کی والدہ پر لوگوں کو شک ہو گیا تھا، لوگوں کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ بچہ کہاں سے لایا۔ میں نبی کی والدہ اتنا محترمہ ہے، اتنی پاک باز تھی جن کے اوپر کسی کو شک ہی نہ پڑا۔ تو میں اپنے نبی کی شان تمہیں کیا بتاؤں؟ میرے بھائیوں میرے نبی کی شان بڑی نرالی ہے۔ میرے نبی کی خاطر میرے بھائیوں صحابہ نے بہت قربانیاں دی۔ خدا را اپنے نبی کے حق کو ضائع نہ کرو، میرے نبی کی آنکھوں کے آنسوؤں کو ضائع نہ ہونے دو، میرے نبی کے پیٹ پر جو میرے نبی نے پتھر باندھا اسے نہ ضائع ہونے دو۔ خدا کی قسم نبی کی جو فرمائے میرے نبی کی سنت پر عمل کرو۔ آج بہت میرے نبی کی سنت کا جنازہ نکالا جاتا، لیکن آج مسلمانوں کے دل میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اور ایک دنیا کے اندر ایک مسئلہ چھڑ رہا ہے، ایک بات پھیلی ہوئی ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا چلوں، جو ہمارے چند انسان چند مسلمان جو نبی کی دین کی خدمت لیے کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ سوال آتا بیچارے جواب نہیں دے پاتے کہ مسلمانوں اگر آپ کے پاس میں آپ کو بتاتا چلوں کوئی بھی مسئلہ کا مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، جس طرح سے وہ آپ سے سوال کرے آپ اس کو ویسا ہی جواب دو، تب اس کے دماغ ٹھکانے آتا ہے۔ آپ ان سے نرمی برتیں گے، یہ زمانہ نرمی کا نہیں ہے، یہاں تھوڑا کڑک کے بھی رہنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ان کو نماز کے لیے کہا جائے، نماز کے اوپر بیان کیا جائے، ان کے گھروں میں جا کے نماز کی دعوت دی جائے، غیر کی نہیں میں اپنوں کی بات کر رہا، تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی آپ خود دعوت دیتے ہو، جب اسے نماز پڑھنا ہوگا تو خود جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیں گے۔ تو میرے بھائی اگر کوئی یہ الفاظ آپ سے کہے تو ایسے انسان کو اسی کے الفاظ میں ہمیں جواب دینا ہے، اسے ڈائریکٹ کہو اگر تمہیں دنیا کے اندر آنا ہی تھا تو تمہارے باپ نے شادیاں کیوں کی؟ شادی کے بعد جو پروسیس ہوا وہ کیوں کیا؟ تجھے تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر تجھے دنیا کے اندر بھیجنا ہوتا تو تجھے ڈائریکٹ بھیج دیتا۔ آج یہ نہ تو دین کا کام کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ آج یہ بات بہت پھیلی ہوئی، نماز کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے، کیا ان کو دماغ نہیں، ان کو عقل نہیں؟ آپ کیوں جا کے کہتے ہیں مسلمانوں میں نبی کیوں گئے تھے نماز کی دعوت دینے کے لیے؟ میں بتاؤ تو صحیح، کیا اس زمانے کے لوگوں کو عقل نہیں تھی؟ ایسے انسان کو ایسے ہی ہم جواب دیں تب ان کا دماغ ٹھکانے میں آتا ہے۔ اور ایک اور دنیا کے اندر یہ بھی سننے میں آیا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے،
لوگ کہتے ہیں میں غیر کی بات نہیں کر رہا، اپنوں کی کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ ہی کرتا ہے، کھانے کو اللہ ہی دیتا ہے، ہر چیز اللہ ہی دیتا ہے، رات بھر آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن صبح کو بیوی سے ناشتہ کیوں مانگتے؟ ایسے انسان جو آپ سے یہ بھی سوال کرے تو میرے بھائی ان کو بھی ان کے ہی الفاظ میں جواب دیں، ان کو ڈائریکٹ جواب دینا۔ اور اس سے بھی بھونڈا الفاظ مسجد نہ رہتا تو میں آپ کو بتاتا، میں ادب کے دائرے میں بیان کر رہا ہوں۔ ان کو کہے جو چیز تو ماں بیوی سے مانگ سکتا ہے کہ وہ چیز تو ماں سے مانگ سکتا ہے؟ شرم بھی نہیں آتی؟ لوگ کہتے رات بھر آپ اللہ اللہ کرتے ہیں، صبح اٹھ کے بیوی سے ناشتہ کیوں مانگتے؟ اللہ ہی سے ناشتہ مانگو۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تم رات بھر اللہ اللہ کرو اور دن کو دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ اور تم کہو کہ ہمیں اللہ ہی کھلائے گا۔ اللہ میرے بھائیوں لوگوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلتا ہوں، اسی طریقے کے کہیں پہ بیان ہو رہا ہوگا، کتابوں کے اندر آتا ہے۔ توحید کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے اوپر بیان ہو رہا تھا کہ ہر چیز اللہ ہی دیتا ہے، کرنے والی ذات اللہ ہے۔ بے شک میرے بھائیو ہر چیز اللہ ہی کرتا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگا۔ زیادہ عقل مند انسان صبح کو اپنے گھر آتا ہے اور اچھا کھانا بناتا ہے اور اچھا کھانا بنا کر ٹفن میں بند کر کے جنگل چلا جاتا اور وہ اپنے دل میں ٹھان لیتا ہے میں نے حضرت سے سنا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کرتا ہے، کھلاتا بھی اللہ ہے، آج میں دیکھوں گا اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے۔ وہ جنگل جاتا ٹفن میں کھانا لے کر، ایک بیابان جنگل ہوتا ہے اور ایک جھاڑ کے اوپر وہ شخص چڑھ جاتا ہے اور نیچے کھانا رکھ دیتا ہے۔ اور اس کتابوں کے اندر آتا ہے اس جنگل میں ڈاکو ہوتا ہے، چور لٹیرا، وہ پھرتے رہتا ہے بندوق لے کر، گولیوں کو لے کر۔ جب وہ گشت کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے میں کھانا پر ایک ٹفن ہے، تو پہلے ٹفن کو دیکھ کر وہ چور ڈاکو ڈرتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، کہ بم تو نہیں، تو دھیرے دھیرے ڈر کر وہ ٹفن کو وہ چور کھولتا ہے اور دیکھتا ہے گرم بریانی، اچھا کھانا۔ اس کے دل میں خیال آتا اتنا خطرناک جنگل ہے، کوئی تو نظر نہیں آ رہا، کہیں لوگوں کو تو معلوم نہیں ہو گیا کہ اس جنگل میں جو ہم رہ رہے ڈاکو، کہ لوگوں کو تو یہ معلوم نہ ہو گیا کہ اس جنگل میں ڈاکو ہے، اس کو تو ہم نہیں مار سکتے، ہم زہر دے کر ماریں گے کہ اس کھانے میں زہر تو نہیں ہے۔ پھر ڈاکو کے دل میں یہ بات آتا ہے چلو جس نے یہ کھانا رکھا ہے کھانا گرم ہے، وہ کہیں دور زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اگل بگل ہی ہوگا۔ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تلاش کرو کون شخص یہ بدتمیزی کر رہا، کھانا بہت اچھا ہے، کھانے کو بھی دل ہے، بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہے، لیکن جنہوں نے یہ کھانا رکھا ہے پہلے اس کو کھلایا جائے۔ تو میرے بھائیو لوگ تلاش کرتے ہیں، تو ایک ڈاکو کی نظر جھاڑ کے اوپر پڑتی ہے، دیکھتا ہے ایک شخص اوپر بیٹھا ہوا، اس کو اتارتا ہے، اس کو کہتا ہے کھانا کھا، وہ پہلے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے حضرت سے سنا ہے ہر چیز کرنے والی ذات اللہ ہے، کھلانے پلانے والی ذات اللہ ہے، میں آج دیکھوں گا اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ ڈاکو کہتا ہے تو مجھ سے جھوٹ بولتا، کھانے میں زہر ملا کر تو میرے ساتھ چالاکی کر رہا۔ اس کو مارنا شروع کر دیتا، جوتے چپل سے مارتا ہے، جب اس کو مارنے کی گولی مارنے کی جب اس کو دھمکی دی جاتی ہے تو بیچارہ ڈر کے کھاتا ہے اور وہ کھاتے رہتا، اور اس کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں میرے بھائی قابل سننے کے لائق ہے، قابل سماعت ہے، اور کہتا ہے یا اللہ آج تیری شان پر، آج تیرے اوپر مجھے پکا یقین ہو گیا، خدا کی قسم تو ہی کھلاتا ہے، لیکن تیری کبریائی بھی، تیری شان بھی بڑی عجیب ہے، تو کسی کو ہنسا کے کھلاتا ہے، لیکن جو نہیں کھاتا اگر اس کے مقدر میں وہ کھانا ہوتا ہے
یا اللہ تو اسے چپل مار کر بھی کھلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر چیز کرنے والی ذات اللہ ہے۔ ہمیں یہ پھالتو جیسی بات نہیں کرنی کہ لوگوں کو نماز پڑھنے ہوگا تو آ کے پڑھ لیں گے، لوگ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں دعوت دینے والے، اور ہم ہر چیز جو اللہ کرنے والی ذات ہے، کھلانے پلانے والی ہے، تو دوسروں سے آپ کیوں کھانا مانگتے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ اگر میرا اللہ سب کو مالدار ہی بنا دیتا تو ایک دوسروں کے کام کیسے آتے؟ انشاءاللہ میں اس موضوع پہ کبھی آپ سے باتیں کروں گا، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھے سنے سن لیں۔